جب بابل شہر میں نمرود کی جھوٹی خدائی کا ناقوس بج رہا تھا اور شہر کے ہر دروازے پر اس کے ہم شکل بت رکھے گئے تھے، اور جو شہر میں داخل ہوتا اس کے لیے لازم تھا کہ اس بت کو سجدہ کرے، اور اگر وہ سجدہ کر کے نہیں گزرتا تھا تو اس نے سسٹم ایسا رکھا تھا کہ گھنٹیاں بجنے لگ جاتی، اس لیے چاروں ناچار ہر شخص کو اس کے بت کے آگے سجدہ ریز ہونا پڑتا تھا۔ اس ماحول میں جبکہ کفر ہر سمت پھیلا ہوا تھا، ظلمتیں ڈیرا جمائے ہوئے تھی، شب دہجور ہر سمت پنجے گاڑے ہوئے تھی، اور اس کی جھوٹی خدائی کی فسونکاری لوگوں کو جکڑے ہوئے تھی، تو اس زمانے میں ایک شخص پیدا ہوا جس کو حضرت ابراہیم کے نام سے دنیا جانتی۔ آپ نے نہ صرف نمرود کی جھوٹی خدائی کا انکار کیا، بلکہ انہوں نے جو جھوٹے خدا بنا رکھے تھے ان سب کا انکار کر کے پوری عظیمت اور پوری جرأت کے ساتھ کھڑے ہو کر کے دنیا کے سامنے توحید پرستوں کی جو تصویر پیش کی ہے وہ انوکھی بھی ہے، البیلی بھی ہے، جرأت افزا بھی ہے، اور باطن کو جلا دینے والی بھی۔ آئیے سورہ الانبیاء اٹھا کر کے دیکھتے ہیں۔ اللہ کا نبی جس ماحول میں آنکھ کھولتا ہے اور پھر جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، ایک جھوٹے خدا کی خدائی کا ڈنکا بج رہا ہے، اور لوگ اس کے سامنے اپنی پیشانیاں بھی جھکاتے ہیں اور اپنے سر بھی جھکاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم جب بلوغت کی عمر کو پہنچتے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، اللہ ارشاد فرماتا ہے اور یقیناً ہم نے مرحمت فرمائی تھی ابراہیم کو ان کی دانائی، اس سے پہلے وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم ان کو خوب جانتے تھے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، جب انہوں نے اپنے چچا اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ کیا مورتیاں ہیں جن پر تم پوجا پاٹ کرنے کے لیے جمے بیٹھے ہو۔ وہ بت تھے جن کے ارد گرد وہ بیٹھے رہتے تھے اور ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، تو انہوں نے جو دلیل دی وہ یہ تھی کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے بے شک تم اور تمہارے آباء و اجداد سارے گمراہی میں ہو۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کہنے لگے آپ کوئی ہمارے پاس سچی بات لے کر آئے ہیں یا یوں ہی ہم سے دل لگی کر رہے ہیں۔ قال بل ربکم رب السماوات والارض، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ تمہارے معبود نہیں ہیں، تمہارا معبود وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، الذی فطرہن، جس نے ان کو پیدا کیا ہے، وانا علی ذالکم من الشاہدین، اور میں اس صداقت پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، وہ ایک میلہ منعقد کیا کرتے تھے شہر سے باہر اور کچھ دن وہاں گزار کر کے آتے۔ عادت ان کی یہ تھی کہ جب وہ میلے پہ جاتے تو پہلے بتوں کے استہانوں میں حاضر ہوتے اور وہاں ان کے سامنے جا کر کے اقسام کی مختلف رنگوں کی مٹھائیاں رکھتے، اور پھر وہاں سے وہ میلے میں جاتے۔ جب واپس پلٹتے تو سب سے پہلے وہ اپنے بت قدوں میں آتے اور اپنے بتوں کو سلام کرنے کے بعد پھر اپنے گھروں کو پلٹتے۔ ہمیں جو طریقہ دیا گیا ہے، میرے اور آپ کے آقا و مولا جب بھی کبھی سفر پہ تشریف لے جاتے تو حضور سب سے آخری منزل مسجد کو رکھتے تھے۔ مسجد سے نوافل پڑھنے کے بعد حضور سفر پر روانہ ہوتے، اور جب واپس حضور تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسجد میں جلوہ فراز ہوتے۔ تو ان کا انداز اپنے بتوں کے لیے یہ تھا، اور اہل ایمان کا اپنے رب کے حضور شکرانے اور نذرانے اور محبتوں کے اظہار کا طریقہ یہ متعین اور مقرر کیا گیا ہے۔ خیر، انہوں نے حضرت ابراہیم کو بھی دعوت دی کہ آپ چلے اور ہمارے ساتھ میلے میں شریک ہوں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے اس میلے میں کیسے شریک ہو